اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و دوستوں، قرآن وائس چینل کی طرف سے آپ کو میرا تہہ دل سے السلام علیکم۔ ناظرین و دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزاروں سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آنا جانا اور زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھانا۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت شروع کر دی۔ ان کی خونریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے دور کر دو اور زمین کو ان کے فساد سے پاک کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم اور عبادات کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز تھا اور فرشتوں میں بھی رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہ تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادات کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کے پہلے سے بھی زیادہ عبادات کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ زمین پر اور تو کوئی جن نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تو یہ بھی سن لیتا اور فرشتوں سے پہلے اسے انجام دیتا۔ اس طرح فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور مذلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اور وہ یہ جان چکے تھے کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، یا اللہ، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہی بات کی تھی۔ فرشتے چونکہ نورانی مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ نہیں پایا جاتا، جبکہ باقی ہر مخلوق میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صادقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صالحہ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اور پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت اور شور والی ہر طرح کی ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا کہ آپ کس لیے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ نے
اس سے ایک مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وہ زمین پر رہیں گی، ان میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ بھی اس طرح واپس آ گئے۔ ان کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں تجھے روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہوں اور یہ روح قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلاتی ہے، یعنی بعد میں اس جگہ پر خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کو گیلا کیا، موڑا گیا اور اس کے بعد گاڑا بنایا گیا۔ پھر اس گاڑے کو خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گاڑے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہیں۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اے روح، اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہاں خاکی بدن جو پہلے ٹھکیرے کی طرح تھا، گوشت، پوست اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا، یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتے کا ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھا دیا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت میں سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے، ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند،
مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوع انسان یہ نہ کہنے لگیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے تو ان کی نسل نکلنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں فلاں تو جنتی ہیں، کیونکہ وہ اہل جنت کا ہی عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں کیونکہ وہ دوزخی جیسے عمل کریں گے۔ اس پر کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس نے عمل جنتیوں کے کیے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہوگا جو دوزخیوں کے کام کرنے لگے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ ساری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری نسل ہے۔ ان میں سے ایک چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ داؤد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں اپنی عمر کے 40 سال انہیں دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم کر دی گئی۔ چنانچہ جب موت کا فرشتہ اپنی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 برس باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، پس یہی انکار ان کی نسل میں رچ بس گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ یہ بھول چوک اب آپ کی نسل میں بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں بیمار، کوڑھی، برس والے، اندھے، کانے، لنگڑے، لولے، بدصورت، خوبصورت، غرض سبھی طرح کے لوگ دیکھے۔